فلم ٹیگ 2015 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ہارر سائیکولوجیکل تھرلر ہے۔ اس فلم کی کہانی انٹرسٹنگ بھی ہے اور خوفناک بھی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں 2 الفاظ ضرور لکھیں۔ یہ فلم ایک عجیب اور خوفناک کہانی ہے جو خواب اور حقیقت کے درمیان الجھی ہوئی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک پرسکون سفر سے ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے دہشت اور غیر یقینی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کہانی کی مرکزی کردار متسوکو ایک جاپانی اسکول کی طالبہ ہے جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا ہوتا ہے جب اچانک ایک تیز غیر مرئی ہوا کا جھونکا آتا ہے جو بس کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں پوری بس خون میں نہا جاتی ہے اور اس میں سوار تمام لڑکیاں خوفناک طریقے سے مر جاتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر متسوکو زندہ بچ جاتی ہے۔ خوف زدہ اور حیران وہ بس سے باہر نکلتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ مدد کی تلاش میں بھاگتی ہے وہ خود کو ایک اسکول میں پاتی ہے جہاں سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس کی سہیلیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو ایسا برتاؤ کر رہی ہوتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سب کچھ بہت پراسرار لگ رہا ہوتا ہے۔ اچانک اسکول کی ٹیچرز بے رحمی سے طلباء کو قتل کرنے لگتی ہے۔ ان کے پاس مشین گنز ہوتی ہیں اور وہ اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیتی ہے۔ خوف و ہراس کے عالم میں متسوکو دوبارہ فرار ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک نئے شہر میں پہنچتی ہے جہاں وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ یہاں وہ کوئیکو نام کی ایک لڑکی کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اچانک کسی اور کی زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ یہاں وہ اور اس کی دوستیں ایک تفریحی دوڑ میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی دوڑ کا آغاز ہوتا ہے اچانک زمین کھل جاتی ہے اور ایک پراسرار اور ناقابل فہم مخلوق ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ یہاں ایک عجیب پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ متسوکو کی شناخت بار بار بدل رہی ہے۔ کبھی وہ ایک اسکول گرل، کبھی ایک دلہن اور کبھی ایک ایتھلیٹ کے روپ میں نظر آتی ہے۔ بالآخر متسوکو ایک خفیہ جگہ پہنچتی ہے جہاں اسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ ایک بوڑھے آدمی سے ملتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ سب ایک ویڈیو گیم یا کمپیوٹر سیمولیشن کا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ متسوکو کا اصل جسم مر چکا ہوتا ہے اور وہ بس ایک ڈیجیٹل ورژن جو بار بار مختلف دنیا میں لایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک تجربہ ہے جہاں اسے بار بار مارا جا رہا ہے اور نئے روپ میں لایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی جاننے کے بعد متسوکو اپنے وجود پر سوال اٹھانے لگتی ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا بس ایک گیم کا حصہ؟ فلم کا انجام کھلا چھوڑ دیا گیا ہے جہاں متسوکو اپنی قسمت کو قبول کر لیتی ہے اور اس پر پراسرار کھیل کے ایک اور چکر میں پھنس جاتی ہے۔ یہ فلم نہ صرف ایک ہارر اور سلیشر فلم ہے بلکہ یہ گہرے فلسفیانہ سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ کیا ہماری زندگیاں حقیقت میں ہمارے قابو میں ہیں یا ہم کسی اور کے بنائے ہوئے کھیل کا حصہ ہیں؟ کیا قسمت پہلے سے طے شدہ ہے یا ہم اسے بدل سکتے ہیں؟ فلم ٹیگ جاپانی ہارر سینما کی ایک منفرد مثال ہے جو خواب اور حقیقت، زندگی اور موت کے درمیان لکیر کو دھندلا کر دیتی ہے۔ یہ فلم دیکھنے والوں کو ذہنی کشمکش میں ڈال دیتی ہے اور ان کی سوچ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کو سائیکولوجیکل ہارر اور سلیشر فلمز پسند ہیں تو یہ فلم آپ کے لیے بہترین ہے۔
ہالی ووڈ فلم فل ہرر جیپرز کریپرز 2017 میں ریلیز ہوئی۔ جیپرز کریپرز 3 ہالی ووڈ کی ایک ہارر تھرلر فلم ہے۔ جیپرز کریپرز سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ فلم پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان کی کہانی بیان کرتی ہے، جس میں خوفناک مخلوق کریپر ایک بار پھر شکار کے لیے واپس آتی ہے۔ فلم کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے جہاں پولیس ایک لڑکے کے اغوا کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک ایک پراسرار مخلوق کریپر اپنے خوفناک ٹرک کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ پولیس اور مقامی لوگ اس کے حملے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کریپر ایک شیطانی مخلوق ہے جو ہر 23 سال بعد 23 دنوں کے لیے بیدار ہوتی ہے اور انسانی اعضاء کھا کر اپنی طاقت بحال کرتی ہے۔ یہ تیسری فلم پہلے حصے کے فوراً بعد کی کہانی کو بیان کرتی ہے، جہاں پولیس کریپر کی موجودگی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پولیس چیف ٹپٹن ایک خصوصی ٹیم تیار کرتا ہے جو کریپر کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ کریپر کے خطرناک ٹرک کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ٹرک خود کار جال اور مہلک ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ کئی پولیس اہلکار ٹرک کے حملے میں مارے جاتے ہیں۔ ادھر ایک نوجوان لڑکی میگن اپنے خاندان کے ساتھ فارم پر رہتی ہے۔ اس کا دادا گیلن کریپر کے بارے میں کچھ راز جانتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا ماضی میں کریپر کا شکار بن چکا تھا۔ گیلن کو کریپر کے ہاتھ کا ایک کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جو ایک پراسرار طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ اسے چھوتے ہیں تو انہیں کریپر کے خوفناک ماضی اور اس کی اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ کریپر مسلسل انسانی شکار کرتا ہے اور ان کے اعضاء کو اپنے جسم کی مرمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ میگن کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا دادا اور دوسرے لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں پولیس اور مقامی لوگ مل کر کریپر کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اسے زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر وہ اپنی شیطانی طاقت سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس کا ہاتھ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ فلم کے آخر میں اشارہ دیا جاتا ہے کہ 23 سال بعد کریپر ایک بار پھر واپس آئے گا اور مزید لوگوں کا شکار کرے گا۔ ایک سنسنی خیز جیپرز کریپرز 3 ہارر فلم ہے جو کریپر کی تاریخ اور اس کے خوفناک حملوں کو مزید گہرائی میں لے جاتی ہے۔ فلم میں ایکشن، خوف اور ڈرامہ شامل ہے جو ہارر فلموں کے شوقین افراد کے لیے دلچسپ ثابت ہو سکتی ہے۔